پرانا لاہور ہمیشہ سے اپنی تنگ گلیوں، قدیم حویلیوں اور ثقافتی محفلوں کے لیے مشہور رہا ہے۔ انہی گلیوں کے درمیان ایک پرانی مگر باوقار حویلی تھی، جسے لوگ حویلی نور کے نام سے جانتے تھے۔ ہر جمعرات وہاں ایک ادبی محفل سجتی، جہاں شہر کے شاعر، ادیب، موسیقار اور فن سے محبت کرنے والے لوگ جمع ہوتے۔ مگر ان محفلوں کی اصل پہچان نہ وہ حویلی تھی، نہ اس کی روشنی، بلکہ ایک آواز تھی۔ وہ آواز گلنار کی تھی۔ گلنار کی عمر تقریباً 27 برس تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی مٹھاس اور غم کی ایسی آمیزش تھی کہ جب وہ غزل سناتی تو محفل میں بیٹھے لوگ اپنی دنیا بھول جاتے۔ ہر شعر یوں محسوس ہوتا جیسے اس نے اپنی زندگی کے زخم لفظوں میں ڈھال دیے ہوں۔ لیکن محفل ختم ہوتے ہی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور کسی سے زیادہ بات نہ کرتی۔ حویلی کی بوڑھی خادمہ سکینہ اکثر کہا کرتی تھی کہ انسان کی آنکھیں اس کے دل کا راز کبھی نہیں چھپا سکتی، اور گلنار کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جسے وہ دنیا سے چھپانے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند برس پہلے گلنار کا تعلق ایک باعزت گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کلاسیکی موسیقی کے استاد تھے اور شہر بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مگر والد کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے جائیداد ہتھیانے کے لیے اس کی ماں اور اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور چند ہی مہینوں میں دنیا چھوڑ گئی۔ تنہا رہ جانے والی گلنار نے اپنے والد کا فن زندہ رکھنے کے لیے گانا شروع کیا، لیکن معاشرے نے اس کے فن کو عزت دینے کی بجائے اس پر طرح طرح کے الزام لگا دیے۔ لوگوں نے اسے ایسے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا جن کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ گلنار نے ہر الزام خاموشی سے سہ لیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی سچ ضرور سامنے آئے گا۔ ایک جمعرات کی شام محفل معمول کے مطابق جاری تھی۔ بارش ابھی تھمی تھمی سی تھی اور مٹی کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے سادہ سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی۔ وہ سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور پوری محفل میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ گلنار جب غزل پڑھ رہی تھی تو کئی بار اس کی نظر اس اجنبی پہ پڑی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حسن کو نہیں بلکہ اس کے اشعار کو غور سے سن رہا تھا۔ محفل ختم ہوئی تو لوگ ہمیشہ کی طرح گلنار کی تعریفیں کرتے ہوئے رخصت ہونے لگے، مگر وہ نوجوان خاموشی سے آگے بڑھا، میز پر ایک سرخ گلاب رکھا اور کچھ کہے بغیر واپس چلا گیا۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ ہر جمعرات وہ نوجوان آتا، خاموشی سے پوری محفل سنتا، ایک گلاب رکھ کر واپس چلا جاتا۔ آخر ایک رات گلنار نے ہمت کر کے اسے روک لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ ہر بار گلاب چھوڑ جاتے ہیں مگر اپنا نام تک نہیں بتاتے، آخر وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے پہلی بار مسکرا کر جواب دیا، میرا نام حمزہ ہے اور میں گلاب اس لیے لاتا ہوں کیونکہ کچھ آوازیں دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، صرف عزت کی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ گلنار نے پہلی بار کسی مرد کی زبان سے سنے تھے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ شاید دنیا میں اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسان کو اس کے ماضی سے نہیں اس کے کردار سے پہچانتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حمزہ ہر ہفتے کوئی نئی کتاب لے آتا، کبھی شاعری پر بات ہوتی، کبھی زندگی پر، کبھی انسان کے نصیب پر۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حمزہ نے کبھی گلنار کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ ایک شام گلنار نے خود ہی پوچھ لیا، اگر ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے کہ لوگ میرے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ سب تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم پھر بھی مجھ سے اس طرح بات کرو گے؟ حمزہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، میں لوگوں کی کہانیاں نہیں سنتا، میں انسانوں کی آنکھیں پڑھتا ہوں، اور تمہاری آنکھیں مجھے جھوٹ بولتی ہوئی نہیں لگتی۔
یہ جملہ سن کر پہلی بار گلنار کی آنکھوں میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی، مگر قسمت شاید ابھی اس پر مہربان ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی رات حویلی کے باہر ایک سیاہ رنگ کی قیمتی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی سے اترنے والا شخص تقریباً 60 برس کا بااثر تاجر تھا، جسے شہر کے بڑے بڑے لوگ جانتے تھے۔ اس کا نام سردار جلیل مرزا تھا۔ وہ سیدھا حویلی کے اندر آیا۔ ایک محفل ختم ہو چکی تھی اور صرف گلنار، سکینہ اور چند خادم موجود تھے۔ جلیل مرزا نے گلنار کو دیکھتے ہی ٹھنڈی آواز میں کہا، میں نے تمہیں ڈھونڈنے میں 5 سال لگا دیے، مگر اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ تم نے جو راز چھپا رکھا ہے، اگر وہ دنیا کے سامنے آ گیا تو نہ تمہاری عزت بچے گی اور نہ اس نوجوان کی جو آج کل ہر جمعرات تم سے ملنے آتا ہے۔ گلنار کے ہاتھ سے چائے کا کپ زمین پر گر گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم سفید پڑ چکا تھا۔ سکینہ نے پہلی بار اپنی مالکن کو اس قدر خوفزدہ دیکھا، مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ دروازے کے باہر کھڑا حمزہ یہ ساری گفتگو سن چکا تھا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ گلنار کی خاموش زندگی کے پیچھے صرف درد نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا راز چھپا ہے جو شاید کئی زندگیاں تباہ کر سکتا ہے۔